السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ گڈ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الطب، باب من خرج من ارض لا تلائمہ، باب جو نکل جائے ایسی زمین سے جو اس کو موافق نہ ہو، یعنی کسی علاقے میں انسان جا کے رہا بسا، پھر وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہ آئی، یا ویسے اس کا دل وہاں نہ لگا اور وہ وہاں سے نکل گیا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اور خاص طور پر اگر موسم موافق نہ آئے تو جگہ کی تبدیلی کیا جائز ہے؟ حدثنا عبد الاعلی ابن حماد حدثنا یزید بن زريع حدثنا سعید حدثنا قتادۃ ان انس بن مالک حدثهم، قتادہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے ان سے حدیث بیان کی، ان ناسا او رجالا کہ کچھ لوگ یا کچھ مرد، من اکل و ارینتا، اکل اور ارینا قبیلے سے، قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وتکلموا بالاسلام، اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام کے ساتھ بات کی، یعنی اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، وقالوا یا نبی اللہ، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، انا کنا اہل ضرع، ضاد کے ساتھ ہے، یہ زا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہم مویشیوں والے تھے، یعنی ذر کہتے ہیں تھن کو، یعنی دودھ مویشی والے، یعنی ہم جانور پالنے والے لوگ تھے، ولم نکن اہل ریف، اور ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نہیں تھے، یعنی زراعت پیشہ نہیں تھے، ہم مویشی جانور پالتے تھے، واستوخموا المدینۃ، تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذود وبراء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ انہیں کچھ اونٹ دیے جائیں، وبراء، اور ایک چرواہا بھی ساتھ دیا جائے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، وامرهم ان یخرجوا فیہ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس میں یعنی جنگل میں چلے جائیں، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، اور وہ ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، اونٹ کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ بھی ایک دوا ہوتی ہے، فَانْطَلَقُوا، تو وہ سب چلے گئے، اونٹ بھی، چرواہا بھی، اور وہ لوگ جو دو قبیلوں سے آئے تھے وہ بھی ساتھ چل دیے، فَانْطَلَقُوا، تو وہ چلے گئے، حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ، یہاں تک کہ جب وہ حرہ کے کنارے پہنچے، حرہ ایک علاقے کا نام ہے، پتھریلی جگہ، کفروا بعد اسلامہم، تو انہوں نے کفر اختیار کر لیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، وقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو بھی قتل کر ڈالا، واستاقوا الذود، اور اونٹ بگا کر لے گئے، اونٹوں کو ہانک لے گئے، استاق ساقہ سے ہے، ساقہ کا مطلب سائق، سیاق، ڈرائیور کو کہتے ہیں، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، فبعث الطلب فی آثارہم، تو آپ نے ان کے پیچھے کسی ڈھونڈنے والے کو بھیجا، طلب کرنے والے کو، وامر بہم، اور ان کے بارے میں حکم دیا، فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، وَقَطَعُوا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ قطع کیے، کاٹ دیے، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، اور وہ اس حرہ کے کنارے پھینک دیے گئے، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ اسی حال میں مر گئے۔ تو یہاں پر امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ اس معنی میں لائے ہیں کہ یہ لوگ جو باہر سے کہیں سے آئے تھے اور جانور پالنے والے لوگ تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آتی، تو ہمیں کہیں باہر جانا ہے،
یعنی مالک کو اور انتظام کیا جائے. تو آپ نے مدینہ سے باہر کھلی فضا میں ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا اور کھانے پینے کا بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ کی آب و ہوا انسان کو موافق نہ آئے وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا جائز ہے. مثلا کچھ لوگ انر سٹیز میں رہنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے, کنجسٹڈ ایریاز میں رہنا, تو وہ سبربز میں چلے جاتے ہیں یا وائس ورسا, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا لیکن یہ مرتد ہو گئے اور جرائم پیشہ ہو گئے, تو انہوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی. اس سزا کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بغاوت کریں پھر ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں وغیرہ کاٹ دیے جائیں. بہرحال اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ تو یہ, لیکن مزید جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, تو آپ نے اتنی سخت سزا کیوں دی؟ یہ عبرت کے لیے تھی, عبرت کے لیے تھی کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت کی جرت نہ کرے. اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو روز اس قسم کے کیسز پیش آتے. ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر طاعون وغیرہ کی وجہ سے آب و ہوا ناموافق ہو جائے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ جانا درست نہیں, جیسا کہ اگلے باب میں آئے گا. ہاں, عام حالات میں یا چھوٹی موٹی بیماریوں میں جو وبائی نہ ہو ان میں انسان اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائے تو وہ اس کے لیے صحت کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے. بعض لوگوں کو ایک خاص جگہ کا پانی میسر نہیں آتا, وہ وہاں پر رہیں یا جائیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو کسی خاص علاقے کی گرمی یا سردی موافق نہیں آتی. جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے گرم علاقوں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جو گرم علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے سخت سردی کے علاقوں میں رہنا دوبھر ہو جاتا ہے, ان کی صحت کو تکلیف پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے. تو یعنی اس جگہ کو چھوڑنے میں حرج نہیں ہے.